معاشرے میں جب ہم ظلم اور ناانصافی کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں تو اکثر ہمارا ذہن ظالم کی طاقت اور اس کے وسائل کی طرف جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی ظالم کی اصل طاقت اس کے اپنے زور و بازو میں نہیں بلکہ ان لوگوں کی بکھری ہوئی حالت میں ہوتی ہے جن پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ ظالم تب تک طاقتور ہے جب تک سامنے والا کمزور اور تنہا ہے۔ یہ ایک عالمگیر سچائی ہے کہ برائی اس لیے نہیں پھیلتی کہ برے لوگ بہت زیادہ طاقتور ہیں، بلکہ اس لیے پھیلتی ہے کہ اچھے اور حق پر موجود لوگ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو متحد ہو کر اپنے حقوق کی جنگ لڑنی چاہیے تھی، وہ چھوٹے چھوٹے گروہ بندیوں اور ذاتی مفادات اور انا کے چکر میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ جب مظلوم طبقہ تقسیم ہوتا ہے تو وہ اپنی آواز کی طاقت کھو دیتا ہے۔ تقسیم در تقسیم کا یہ عمل ظالم کے لیے ایک ایسی ڈھال بن جاتا ہے جس کے پیچھے چھپ کر وہ اپنی منمانیاں کرتا رہتا ہے۔ اگر پیسے ہوئے لوگ اپنی تقسیم کو ختم کر کے ایک نقطے پر جمع ہو جائیں تو بڑی سے بڑی جابر قوت بھی ان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوگی۔ مسئلہ ظالم کا وجود نہیں بلکہ مظلوم کی وہ خاموشی اور بیگانگی ہے جو اسے اپنے جیسے دوسرے مظلوم سے دور رکھتی ہے۔ جب تک ایک شخص دوسرے کی درد کو اپنا درد نہیں سمجھے گا اور جب تک ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کر بیٹھا رہے گا تب تک ظلم کی چکی اسی طرح چلتی رہے گی۔ اصل المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کمزوری کو اپنی تقدیر سمجھ لیا ہے، حالانکہ ہماری اصل طاقت ہمارے ایک ہونے میں تھی۔ جس دن یہ تقسیم ختم ہوگی اسی دن ظلم کا خاتمہ بھی یقینی ہو جائے گا۔